الرحیم باب فی تربیت الاولاد۔ یہ باب اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے کہ اولاد کو آپ کس طرح سے تربیت کریں، کیسے انداز اختیار کریں، عملی اس کے لیے کیا زندگی ہو، اور تربیت کی اہمیت اور ضرورت، یہ سب چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ دو آیتیں ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جو اولاد کی تربیت کی اہمیت کو بتاتی ہیں اور اس کے فائدے اور نقصانات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا آدمی، کیسے بچائے گا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے تمام نمونے موجود ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسری آیت میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنا زیادہ اس پر اللہ کے یہاں سے وعدہ بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور پھر اس پر قائم رہو، اس پر جم جاؤ۔ تو نماز کی بڑی اہمیت اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ بہرحال اولاد کی تعلیم و تربیت یہ ایک ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھ کا نور بنائیں، ٹھنڈک بنائیں اور اس سے مطمئن رہیں، تو ہمیں تربیت پر خصوصی دھیان دینا ہوگا، اور ہر شخص اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جیسے آگے حدیث آ رہی ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں کیا ہر شخص ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، چاہے وہ حاکم وقت ہو یا ایک چپراسی ہو، ایک دربان ہو، ایک جھاڑو دینے والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی نوعیت کا انسان ہو، کسی بھی شکل میں وہ ہو، کسی طرح کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہو،
لیکن ہے وہ ذمہ دار اور اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہوں گی اور اللہ کے یہاں اس سے بازپرس بھی ہوگی کہ تم کیا کر کے آؤ۔ سب سے پہلے آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کا، یہ تو ہر شخص کو ہونا ہے۔ اگر آدمی اہل و عیال نہیں ہے، ماں باپ ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، دوسرے احباب ہوں گے، ان کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری ہر شخص پر ہے، کوئی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا، بھاگے گا تو اللہ کے یہاں بازپرس ہوگی۔ ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب اسی طرح سے والد کے اوپر، والدہ ہیں تو والدہ کے اوپر، سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اور ابتدا سے ہمیں دیکھنا ہے، ابتدا سے اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے، دوران حمل سے لے کر وضع حمل کے بعد کی ساری ذمہ داریاں ماں باپ پر ہیں۔ جب حمل کا مسئلہ ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اچھی بنے، تعلیم یافتہ ہو، مہذب ہو، تو آپ کو اسی وقت سے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس وقت سے کیسے خیال رکھنا پڑے گا؟ آپ کوشش کیجئے کہ ان ایام میں آپ کی اہلیہ جو ہے وہ خالص حلال مال کھائیں، حرام مال نہ کھائیں۔ اگر دوران حمل ماں جو ہے حرام مال کا استعمال کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پیٹ میں بچہ بھی اسی انداز سے پلے گا، پھر وہی خون بنے گا، حرام خون بنے گا تو برائیاں اس کی فطرت میں رچیں گی، بسیں گی۔ اور اگر حلال مال سے اس کی پرورش ہوگی، حلال مال ماں کھائے گی تو بچہ اچھے رخ پر جائے گا، اچھا اس کے اندر اچھی چیزیں یعنی مثبت چیزیں، اچھی انداز اس کے اندر پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس کی تعلیم اور تربیت آسان رہے گی۔ اور اگر حرام مال سے پل رہا تھا تو پھر اس کی تعلیم اور تربیت دونوں مشکل ہوگی، کیونکہ پھر اس کا رخ الگ انداز کا ہوگا، اور حلال مال سے پلنے والا بچہ اس کا رخ الگ انداز سے ہوگا۔ اب ہمارے اوپر اس کے بعد کی ذمہ داری ہے کہ صاحب ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، بچے کی آنکھیں کھلیں، وہ سمجھ پا رہا ہو یا نہ سمجھ پا رہا ہو، لیکن گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ اب بچہ ابھی سننا تو شروع ہی کر دیا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہوشیاری نہیں آئی ہے اور ابھی پوری سمجھ نہیں آئی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر گھر میں ڈی جے بج رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں اور گالیاں بک رہے ہیں ایک دوسرے کو لوگ، تو ظاہر وہیں سے تربیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں رنگ پکڑنے لگتی ہیں، کیا ہے بچہ سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اور گھر میں صحیح وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ ضرور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو بالکل نہ سمجھ ہے، ابھی نہ ایسی ہل پا رہا ہے، ڈل پا رہا ہے، ابھی کوئی چیز، یہ تو آواز کی سمت بھی نہیں سمجھ پاتا، یہ تو ابھی ماں باپ کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن اگر گھر کا ماحول اس انداز کا ہے کہ گانے بج رہے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، تو اثرات بچے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی آپ لاکھ سوچئے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے، کب سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ اور پھر جب کچھ کسی لائق ہو بچہ تو اس وقت اس کو صحیح سمت اور صحیح اس کو رخ دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اچھی باتیں بتائیں، لوری دے کر، صحابہ کے قصے سنا کر، اچھی نظمیں اور نعتیں سنا کر
اس کو سلائیں، یہ نہیں کہ گانے بجا بجا کے ہم اس کو سلائیں یا اور الٹی سیدھی باتیں یا الٹے سیدھے قصے سنا کر، بلکہ جب ہمارے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اصحاب رسول کے قصے سب ہیں، ان کی نعتیں، حمدیں اور اصحاب رسول کے قصے رضی اللہ عنہ، تمام لوگوں کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو ہم بچے کو انہی چیزوں کو زیادہ سنائیں جو اس کا دین کی طرف اس کو راغب کرے اور علم و تعلیم کی اہمیت کو سمجھے اور صحیح رخ پر اس کا چلنا شروع ہو۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں ذمہ دار ہے۔ اولاد تربیت اولاد میں تو پہلے طور پر ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے بچے نہیں تو آپ کے بھائی کے بچے ہوں گے، آپ کی بہن کے بچے ہوں گے، تو آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں بن رہی ہیں اس کے بعد بھی تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام یعنی حاکم وقت ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی ذمہ داری کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اسی طرح آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت سے اس کے گھر بار اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم بھی ذمہ دار ہے اور خادم سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بہرحال حدیث جو ہے اس میں ہر شخص آ جاتا ہے، چاہے وہ نوکر ہو یا کوئی ہو، یہاں تک کہ ایک مانگنے والے سے لے کر ایک حاکم وقت تک کی ذمہ داریاں اس میں گنائی گئی ہیں۔ جیسے ایک مانگنے والے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مانگے نہ بلکہ خود کمانے کی فکر کرے، اور اگر مانگنے کی عادت ڈالی ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اسلام میں مانگنا غیر پسندیدہ ہے، خود کمانا اور دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بننا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو خود کمانا ہے، اور مانگنا کیونکہ غلط کام ہے تو مانگنا نہیں چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ حاکم سے لے کر ایک مانگنے تک کے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کخ کخ ارم بها اما علمت ان لا نأكل الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں جناب حسن ابن علی نے ایک کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اے حسن تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ صدقے کے کھجور ہیں، اور صدقے کے کھجور ہم لوگوں کو لیے کھانا جائز نہیں ہے، اور اس کو فوراً تھوکو اور پھینک دو اس کو۔ تو یہی تربیت کا انداز ہے۔ آدمی جس وقت بھی کوئی کمی یا کسی طرح کی کوئی چیز دیکھے نظر انداز نہ کرے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو فوراً روکا کھجور کھانے سے، منہ میں رکھ بھی لیا تھا، لیکن آپ چپ بھی رہ سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے غلط چیز غلط ہوتی ہے
اور بچوں کو اگر شروع سے یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، نہیں سمجھائی جائے گی، اور بچوں کی یہی سب ساری ذمہ داریاں ان کے والدین پر، دادا دادی، نانا نانی سب پہ ہوتی ہیں کہ بچے کی کسی طرح کی کوئی کمی دیکھیں تو نظر انداز کرنا نہ سیکھیں۔ ضرور یہ نہیں کہ آپ مارے پیٹیں الٹا لٹکا دیں، یہ تو غیر تربیتی انداز ہے، اس یہ نقصان والا تربیت کا انداز ہے۔ جتنی حکمت سے، محبت سے، اپنائیت سے چیز بتائی جائے گی اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگی اور سمجھ میں آئے گی، اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور مارنا پیٹنا یہ سب پرانے زمانے کی چیزیں تھی جو ناکام تربیتی انداز تھا۔ کامیاب یہی ہے جس میں حکمت ہے، دانائی ہے اور محبت کا اظہار ہے، تعلق ہے، اور اس کے فائدے کو بتانا کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے جب تربیت ہو تو گھر میں بچوں کو نماز کی اہمیت اور روزے کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی عظمت، یہ چیزیں بتانا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن حساب کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب سے کو سزائیں دیں گے جنہوں نے گناہ کیے، تو یہ گناہ کا بار بار ذکر کر کے صرف سزاؤں کا ذکر کرنا بچوں کے سامنے، اس میں تھوڑا سا الٹا اثر پڑتا ہے۔ آدمی کو اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، بندوں سے اس کی محبت اور اس نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں حکمت سے ساتھ بچانا۔ دوسرا پہلو اس کا سزا دینے والا، یہ چیزیں اس کو زیادہ کم، جب بچہ باقاعدہ عاقل و بالغ ہو جائے تب اس کو ذکر کریں، لیکن شروع میں اللہ کی رحمت کا زیادہ ذکر کریں، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں نماز روزے کی اہمیت، یہ چیزیں زیادہ بتائی جائیں۔ بہرحال وعن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدي تطيش في صحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ یہ جناب حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں میں بچہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، اور ایک بار کھانے بیٹھا تو ظاہر ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے سینی میں کہہ لیے، ظاہر ہے بڑی سینیوں میں کھانا ہوتا تھا، اور پلیٹ میں کہہ لیے یا پیالے میں کہہ لیے، پورے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ یعنی چکر کیا کاٹنے لگا، اچھی اچھی بوٹیاں دیکھیں کدھر ہیں، ادھر بھی ہاتھ بڑھا کے لیے لے رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھ بڑھا کے لیے لے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ گوشت کے شوقین ہیں تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب کا حصہ کھا جائیے۔ آپ شوقین ہیں تو آپ اپنے پیسے سے خریدیے اور اکیلے تنہا بیٹھ کے کھائیے اور پورا کھا جائیے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ سب کے ساتھ کھائیں، سب کی آپ نے دعوت کی ہو یا سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوں اور آپ سب کے حصے کا کھا لیں، ان کے سامنے کبھی اٹھا کے کھانے کے چکر میں رہیں، اپنے سامنے کبھی، ان کے سامنے کبھی، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ کو ٹوکا کہ بچے سب سے پہلے بسم اللہ کرتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب یہی چیزیں ہیں۔ اب ہم میں خود ایسے لوگ بہت سے ہیں جن کی خود ہی تربیت کی بہت ضرورت ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ ان کے اپنے بچوں کے جو کمیاں ہیں یا بے تربیتی ہے، بد تہذیبی ہے، اس کو وہ کیونکہ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس کو ذہانت سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا جینیس ہے۔ ان کے سامنے روٹی رکھی تھی، اس نے ہاتھ مار کے وہ بھی کھا لی، ان کے سامنے تھا انہوں نے بھی کھا لی، اور بتانے لگے میرا بچہ بڑا جینیس ہے صاحب، اس کی عقل ڈاکٹر نے بتایا اوور فلو ہونے والی ہے، ٹپک جائے گی کسی اور، بہت ذہین بچہ ہے میرا صاحب۔
تو سب سے پہلے آپ ہی ذہین نہیں، آپ کا بچہ کیا ذہین ہوگا؟ آپ کی خود ہی تربیت نہیں ہوئی، آپ اپنے بچوں کی برائی کو اس کے تیزی اور ذہانت سمجھ رہے ہیں۔ جیسے آپ اللہ تعالی ہر ایک کو بچائیں، جو بات چھوٹے گھرانے ایسے جھوپڑے والے ہم نے دیکھے ہیں، وہاں ہمارے یہاں لکھنؤ میں بلوچ پورا ہے، وہاں جھوپڑے بہت ہیں، ظاہر ہے ان جھوپڑوں میں ویسے ہی بچے ویسے ہی گھرانے کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے کتنے موقع پہ دیکھا کہ ان کا چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، کوئی بہت اس نے بڑھیا سی گالی بکی، تو اب ہم لوگ سمجھے کہ ان کو پیٹیں گے، ماریں گے، وہ کتنا ذہین ہے، دیکھو کتنی چھاڑ کے لا کے گالی بکتی ہے، وہ بڑا ذہین ہے بھائی، یہ گالی دیکھو کتنی ٹاپ کی بکی ہے اس نے۔ یہ ہے ہمارا حال کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اگر ہم شروع سے ہر چیز پر توجہ دیں، خدا نخواستہ اگر زبان سے گالی نکل بھی جائے تو 100 بار کم از کم مجھ سے اٹھا بیٹھی کروائیں، توبہ کروائیں، تو اس کی شناخت پیدا ہو، دماغ میں برائی ہے۔ اب وہ دیکھا کہ پورا گھر تو ہنس رہا ہے ہمارے گالی بکنے پر، تو پھر سوچا کہ لاؤ اور کچھ ایجاد کر کے بکی جائیں زیادہ بڑھیا والی، تو یہ تربیت کا انداز ہوگا۔ تو ظاہر اس کے نقصانات بے شمار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ اہمیت دی ہے تعلیم و تربیت کو، آخری درجے میں اہمیت دی ہے تعلیم و تربیت کو۔ آگے حدیث آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کو بچوں کی تربیت صحیح فکر کے ساتھ، صحیح انداز سے، تعلیم کی اہمیت کے ساتھ بتانا، یہ ظاہر ہے کلکم راع، ہر شخص کی ذمہ داری ہے جس کی اولاد ہو، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر حد درجے زیادہ دھیان دے، بہت زیادہ اس کی فکر کریں، تاکہ بچے آپ کے بگڑ نہ پائیں، گھر کا ایسا ماحول بنائیں، خود ایسا بن کے دکھائیں، عملی شکل آپ بنیں بچوں کے لیے۔ وہ جتنا مفید ہوتا ہے صرف باتیں کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بچہ دیکھتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کا کیسا مزاج ہے، ویسے ہی بچے کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، ویسے ہی بچے کی تربیت ہوتی ہے، اسی انداز سے بچہ پروان چڑھتا ہے۔ باتوں سے زیادہ عملی شکل سامنے آنی چاہیے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بچے کو جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کے لیے کبھی کبھی مسجد لے جاؤ، نماز کی اہمیت بتاؤ، گھر میں نماز اس کو سکھاؤ، نماز کی اہمیت اس کے سامنے رکھو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی کٹائی کرو، اور کٹائی سے مطلب مار پیٹ ہرگز 100% نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح طور پر پابند بنانے کے لیے جو چیزیں بھی، یہاں صرف سختی بتانا مقصود ہے کہ ماریے جب 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑنے پر، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ماریے ہی، بلکہ ہر وہ راستہ اختیار کیجئے جس سے وہ نماز کا پابند ہو جائے، نماز کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور جب وہ، اور اس وقت ان بچوں کے بستروں کو بھی الگ کرتی ہے، ایک بستر میں 2 کو کبھی نہ لٹائیے، بستر ہر ایک کے مستقل ہوں، اور ہر شخص اپنے بستر میں لیٹیں، الگ الگ لیٹیں، ایک بستر میں نہ لیٹیں۔ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع۔
یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے پیسے بانٹتے پھر رہے، ایک سا ان کو دے دیا، ایک سا ان کو دے دیا، یعنی 100 روپے ان کو پکڑا دیے، 200 روپے ان کو پکڑا دیے۔ ارے چاہے آپ ان کو 100-200 نہ پکڑائیں، لیکن بچوں کی صحیح تربیت، ان کو صحیح دشا دکھائیں، صحیح راستہ دکھائیں، صحیح رخ ان کو دیں، ان کو بری باتوں پہ ٹوکیں، اچھی باتوں پر ان کی آمادگی ہو، اور ان کو اس کی بری باتوں کی شناخت ان کے سامنے رکھیں اور اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں۔ ارے بھیا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو سخی کہلانے کا شوق ہے۔ ارے وہ 1-2 سال جو آپ خرچہ کر رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ و خیرات کے نہیں ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دیے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ بلا وجہ سخی اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے ادھر ادھر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور بچوں پر نہیں خرچ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی۔ تو فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے، آدمی کو چاہیے، بس اصل اس حدیث کا بھی مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر خاص اہمیت دے اور اس کی فکر 100% کرے، اور ابتدا سے لے کر یعنی ماں کی گود سے لے کر، ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور پھر جو بھی عمر ہے تعلیم و تربیت کی، اس عمر تک کبھی بھی اپنے بچے کا پیچھا نہ چھوڑے۔ پیچھا نہ چھوڑنے کا مطلب سایہ نہ بن جائے، لیکن اس کی فکر رکھے، کہاں آ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اساتذہ کا کیا خیال ہے، اچھے بچوں سے دوستی ہے، برے بچوں سے دوستی ہے، اسکول کٹ تو نہیں کرتا، ساری چیزوں کی فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے اسکول جا کے بھی دیکھنا ہے، اساتذہ سے بھی معلوم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار مدرسے میں داخل کر دیا تو اب آنکھیں موند لی، ختم، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کلاس جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، جب رزلٹ آیا تو معلوم ہے 5 پرچوں میں فیل، اب افسوس کر رہے ہیں۔ تو شروع ہی سے فکر کرنی، ہر لمحہ فکر کرنی، کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں ہم اپنے بچے کی طرف سے بے فکرے ہو جائیں۔ اگر ہم نے فکر کی تو گویا کہ ایک لحاظ سے ہم نے عبادت کی، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی 1 سال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے بہتر ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ وعن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ یہ بھی حدیث زبردست ہے۔ حضرت ابو ایوب ابن موسیٰ اپنے والد اپنے دادا کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی والد نے، کوئی بھی دنیا کا والد ہو، کسی والد نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی۔ یعنی اگر سب سے قیمتی چیز باپ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے، شاندار چیز دینا چاہتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت وہ کرے۔ اس سے بڑھ کر والد اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس کو خاص وہ حاصل ہے کہ تعلیم اور تربیت، ظاہر ہے یہ انسان کو ایک نکھرا ہوا انسان، ایک بالکل سلجھا ہوا انسان، تربیت ہے تو سب چیز ہے، اور بغیر تربیت کے انسان کامل انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتا ہے، مہذب انسان بناتا ہے، مہذب طالب علم بناتا ہے، مہذب طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ والد نے اپنا کام مکمل کر دیا، سب کچھ دے دیا اس کو۔ اب علم ہوگا، تہذیب ہوگی، ثقافت ہوگا،
تو وہ ہر چیز خود کر لے گا. آپ اس کے لیے کاروبار چھوڑ کے جائیں، آپ اس کے لیے اور دوسری چیزیں بنا کے جائیں، زمین و جائیداد، اور ظاہر ہے اگر مہذب اور شریف ہو، پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ساری چیزیں وہ بیچ باچ کے فرصت کر دے گا، کھا پی کے سب برابر کر دے گا، اڑا دے گا سب. اور بری لتوں والا ہے تب تو اور جلدی سب اڑا دے گا. اور اگر اچھا مہذب تعلیم یافتہ آپ کا بچہ ہے تو جتنی چیزیں آپ دینا چاہ رہے تھے اس سے 10 گنا زیادہ خود کما لے گا، خود اس کے پاس چیزیں آ جائیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يؤثر ولده عليها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرے، رحم دلی ہو اس کے لیے، اس کے دل میں اس کے ساتھ صحیح تربیت ہو، اور وہ اس کو نہ مارے نہ دفن کرے، زندہ درگور کرے، اور بچہ اس کے ساتھ بھی لڑکا ہے تو لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دے، برابر دونوں کے ساتھ معاملہ کرے. لڑکی ہو تو بھی اتنے ہی حقوق سمجھے اور لڑکا ہو تو بھی اتنے ہی حقوق سمجھے. اگر وہ دونوں کے حقوق برابر سمجھتا ہے اور برابر برتاؤ کرتا ہے تو فرمایا ادخلہ الجنہ، یہ چیز اس کو جنت میں داخل کر دے. ترجیح یہ نہیں کہ بچہ لڑکا ہے تو اس کے ساتھ خاص حساب کتاب ہے اور لڑکی ہے تو اس کے ساتھ کم درجے کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ دوگلا جو طریقہ ہے یہ اللہ کیا پسند نہیں ہے. اور اگر برابری کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دو بیٹیاں ہوں، کسی کی 2 لڑکیاں ہوئیں اور اس نے ظاہر ہے کہ ویسے ہی جیسے پہلی حدیث میں گزرا کہ اس نے نہ ان کو زندہ درگور کیا، اچھی تربیت دی، اچھا ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح سے ہوں گا. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ نے انگلی کو ملایا. اتنا زیادہ جو شخص ظاہر ہے کہ وہ زمانے جہالت میں تو لڑکی کو زندہ رہنے ہی نہیں دیا جاتا کہ کسی بھی شکل میں، تو یہ باعث عار ہے. صاحب یہ ہوگی تو داماد بھی لانا پڑے گا، اور داماد جب لائے گا تو اس کو جھیلنا بھی پڑے گا. اور داماد کے اس زمانے میں آج سے کچھ زیادہ ہی نخرے ہوا کرتے تھے، تو آدمی سوچتا تھا نہ آدمی کے لڑکی ہو اور نہ یہ سب نخرے بازی ہو جائے. تو لڑکی پیدا بھی ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن مار ڈالتے تھے. اور تو فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں، تو فرمایا کہ ایسا آدمی اور میں قریب رہوں گا. اور آپ نے انگلی کو ملا کے دکھایا کہ اتنا قریب رہوں گا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور پھر تینوں بیٹیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کر، اچھا برتاؤ کرے، تعلیم، تربیت، تہذیب و ثقافت، سب چیزوں کا ان کے ساتھ خیال رکھے اور ان کو مہذب بیٹیاں بنائے، اور پھر ان کو سن بلوغ پر جب وہ پہنچ جائیں تو ان کی شادیاں کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے.
جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، پالے پوسے، ان کو بڑا کرے، پھر ان کے صحیح طریقے سے صحیح انداز سے ان کی شادی بھی کرے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غير۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تم کو سب سے افضل صدقہ نہ بتا دوں، سب سے زیادہ موجب اجر اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا صدقہ نہ بنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابنتک مردود علیک لیس لہا کاسب غیر، کہ تمہاری بیٹی تمہاری طرف پلٹ کے آنے والی ہے، اگر اس کا کوئی دوسرا کمانے والا، پالنے والا، اس کے اوپر خرچہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، خدا نہ خواستہ اس کی طلاق ہو گئی، یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ آپ کہیں گے میں نے شادی کر دی، جاؤ ختم، اب ہم سے کوئی تعلق نہیں تمہارا، اور وہاں بھی اس کا شوہر نہیں، اس کے بچے نہیں، کوئی نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ایسی بیٹی کے اوپر خرچ کرنا، اس کے نام نفقہ پورا کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جو کام جتنا کٹھن ہے اتنا ہی زیادہ اللہ نے اس پر اجر بھی رکھا ہے، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ پھر پلٹ رہی ہے، یا اس کی رکھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، کوئی بھی وجہ ہو اس کے لیے، اور پھر آپ کہیں کہ میں نہیں کما سکتا، ایک حد تک کھلانے کا تھا، میں نے اس کو وہ پورا کر دیا ٹائم، اور اسی طرح، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اگر آپ خوب کمانا چاہتے ہیں تو ایسی بیٹیوں پہ بھی خرچہ کیجیے۔ وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، فرد تلك الصدقہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان کے والد محترم ان کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اب میرا پاس جو غلام تھا میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا، ہدیہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاکت معلوم کی، اور مطلب یہ ان کو شبہ ہوا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب بیٹوں کو ایک ایک غلام تم نے دیا، یا اسی نرالے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے سب کو نہیں، اس کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی یہ انصاف نہیں ہے، سارے بیٹے تمہارے ہی ہیں، ایک اچھے بیٹے کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا اور دوسرے کے ساتھ کم برتاؤ کرنا، ایک کا زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا کم خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ والی چیز ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے تو سب بچوں کو ایک ایک غلام دے دو، یعنی آج کل کے لحاظ سے سب بچوں کے ایک ایک دکان دے دو، ایک بچے کو دکان دے دی، باقی کیا سب کٹورا دیا سب کو، کیا وہ بھیک مانگیں گے؟ ارے بھائی سب بچوں کے ساتھ یکساں معاملہ، سب تمہاری اولاد ہیں، سب تمہارے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا۔ فرمایا یہ کسی کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں کسی کے ساتھ خاص معاملہ ہو۔ تو یہاں حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ والد محترم کو جب یہ معلوم ہوا
تو مجھے لے کے واپس ہوئے اور پھر جو غلام انہوں نے مجھ کو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ تو یہ ہر ایک والد کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام اولادوں میں یکسانیت رکھیں، یکساں معاملہ کریں، اچھا اور برا معاملہ نہ رہے کہ کسی بچے کے ساتھ زیادہ اچھا، کسی کے ساتھ کم اچھا۔ یہ ساری چیزیں یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور جو اپنی ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔